اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ اللہ وہ ہے جس نے بنائی تمہارے لیے من انفسکم تم میں سے ازواجن بیویاں اللہ وہ ہے جس نے بنائی تمہارے لیے تم میں سے بیویاں یعنی وہ بھی تمہاری قسم کی ہیں انسانوں میں سے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ اور بنائے اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور اس نے بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے وَحَفَدَةً اور پوتے بیٹے اور پوتے یعنی نسل چلائی وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے اور اس اللہ نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے افبالباطل یؤمنون تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں یعنی حق کے مقابلے میں باطل جھوٹ کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں وبنعمت اللہ هم یکفرون اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں یعنی ناشکری کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما ان کی لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا کہ نہیں ہے وہ مالک ان کے لیے رزق کے آسمانوں میں اور زمین میں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی کہ جو نہیں ہے مالک ان کے لیے رزق کے آسمانوں میں اور زمین میں شیئن کچھ بھی اور ولا یستطیعون وہ مالک بھی نہیں ہے اور وہ طاقت بھی نہیں رکھتے مالک بھی نہیں ہے اور وہ طاقت بھی نہیں رکھتے توجہ فرما لیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی پھر ان سے آگے اللہ نے اولاد دی اور پوتے دیے نسل کا سلسلہ چلا دیا اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارا رزق اپنے ذمہ لے رکھا ہے پاکیزہ چیزوں سے تمہیں کیا دیتا ہے رزق دیتا ہے اب اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر بندہ شکر گزار بن جائے ظاہر ہے ان نعمتوں کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے اور وہی ہے جو عطا کرنے والا ہے اور نہ تو کوئی مالک ہے نہ طاقت رکھتا ہے کسی میں استطاعت ہی نہیں ہے انسان دیکھے نا کتنے جذبات رکھتا ہے یار میرا دل کرتا ہے میں فلانے کو دے دوں وہ بیچارہ بڑا تنگ ہے اس کا کام بن جائے اس کی مشکل حل ہو جائے اپنی اولاد پہ چاہتا ہے کہ میں ان کو یہ بھی دے دوں وہ بھی دے دوں تارے توڑ کے لا دوں لیکن چاہتا ہے کر نہیں سکتا چاہتا ہے کر نہیں سکتا سمجھ آ رہی بات ہی اور اسی طرح کتنے لوگ ہیں ان کے پاس ہیں اور وہ دیتے نہیں ہیں یعنی انسان کی تو یہ حالت ہے کہ بعض دفعہ جذبہ ہوتا ہے اور شے نہیں ہوتی اور بعض دفعہ شے ہوتی ہے اور وہ دے نہیں سکتا تو اللہ کی ذات تو بڑی سخی ہے اس کی ملکیت کی بھی کوئی انتہا نہیں اس کے خزانوں کی بھی کوئی انتہا نہیں اور وہ سخی بھی بڑا ہے کتنا مہربان ہے کہ وہ نوازتا ہے گناہوں کے باوجود نافرمانیوں کے باوجود کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود وہ اللہ کیا ہے نوازتا ہے تو اس کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وقت اس کے فرما بردار بن کے زندگی گزارنی چاہیے حالانکہ اللہ جل جلالہ منکرین مشرکین کا حال بیان کر رہے ہیں کہ دیتا میں ہوں نعمتیں میری ہیں انعامات میرے ہیں چیزیں میری دی ہوئی ہیں اس کو اگر آج کی زبان میں بولوں تو پھر اور زیادہ آسان ہے کھاتے میرا ہیں
اور مجھے مانتے نہیں ہیں، یا کھاتے میرا ہیں اور میرے ساتھ اوروں کو کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے ہیں۔ ان کو شریک کرتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے کچھ کیا بھی نہیں، کر بھی نہیں سکتے۔ تو ایک آدمی ایک دوست کسی دوست پر بڑی قربانیاں کرے اور بڑے اس پر جو ہے نا وہ احسان کرے، تو وہ اس کے برابر ایک ایسے آدمی کو پروٹوکول دے جس نے اس کا کچھ بھی نہ کیا ہو، تو احساس نہیں ہوتا کہ یار میں نے اس پر اتنے احسان کیے ہیں اور یہ مجھے اور اس کو برابر کر رہا ہے جس نے اس کا کبھی اچھا نہیں سوچا۔ تو اگر ایک انسان شکوہ گناہ ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے تو میرے رب کا بھی تو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں دیتا میں ہوں، اور جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تم ان کو بھی میرے کیا کر رہے ہو؟ برابر میں شریک کر رہے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بڑی بڑی نعمتیں کہ بیوی کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، پوتوں کی صورت میں اور رزق کی صورت میں، یہ پورا کنبہ تیار ہوتا ہے اس سے کہ بیوی بچوں سے ایک زندگی بنتی ہے، پھر رزق سے اور خوراک سے زندگی رواں دواں ہوتی ہے، پورا ایک نظام ہے، خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ گویا ہمارا زندگی کا جو نظام اور رہن سہن ہے وہ اللہ کے مرہون منت ہے، اسی کے احسانات پہ مبنی ہے۔ تو فرمایا اس کے باوجود یہ کرتے کیا ہے؟ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں کرتے۔ باطل کا معنی مطلب یہ ہے کہ یہ غلط بات پر اعتبار کرتے ہیں اور اللہ کی بتائی ہوئی بات پر اعتبار۔ صحیح تو یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر کریں، اور غلط یہ ہے کہ یہ ان کے آگے جھکیں جنہوں نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، کوئی ان کو جو ہے نا وہ فائدہ نہیں پہنچایا، یہ ان کو معبود بنا کے اللہ کے برابر کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ باطل ہے، یہ غلط ہے۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے جو نعمتیں دینے والا ہے، جو احسانات کرنے والا ہے، جو نفع دینے والا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں نا وہ رزق کے مالک بھی نہیں ہے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو مالک ہے، جب چاہے جو چیز چاہے دے دے، اور اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کے پلے میں کچھ نہیں ہے وہ اور جو ہر شے کا مالک اور خالق ہے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کیسے احمق اور بے وقوف لوگ ہیں کہ جناب یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کے ذرہ برابر بھی نفع کے مالک نہیں۔ اس نفع میں خاص طور پر رزق کا ذکر کیا ہے۔ انسان کا بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا، رزق کا مسئلہ ہے۔ اس روزی کے پیچھے انسان کتنی قیمتیں ادا کرتا ہے، کوئی گدھے کو باپ کہنا پڑتا ہے، برے کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے، جناب فلاں آدمی اچھا نہیں ہے مگر میری روزی کا مسئلہ ہے، میری نوکری۔ ایک انسان اس پیٹ کے پیچھے کتنے سمجھوتے کرتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اور اللہ فرما رہے ہیں یہ کتنے بے وقوف ہیں کہ وہ ان کے مالک بھی نہیں ہے، وہ ذرہ برابر ان کو نہیں دے سکتے۔ دیکھو رزق کا نظام کوئی آسان ہے؟ یہ تو قدرت والی ذات کر رہی ہے، وہی کر سکتی ہے، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ روٹی روزی کا یہ تھوڑا ہی مطلب ہے کہ لقمہ اٹھا کے منہ میں دینا ہے یا کمائی لا کے گھر میں پھینکنی ہے۔ روٹی روزی کا مطلب یہ ہے کہ پیدا بھی کرنا ہے اور یہ جہاں ہے وہاں پہنچانے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ ہم یورپ جاتے ہیں، یہاں سے ہم ساتھ راشن تو نہیں لے کے جاتے، لیکن یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ ہر ایک اپنا نصیب کھاتا ہے، کسی کا نہیں کھاتا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم وہاں اپنا نصیب کھاتے ہیں، لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے ہم ٹکٹیں لے کے وہاں پہنچتے ہیں اور میرا اللہ ہمارا رزق وہاں پہنچا چکا ہوتا ہے۔ ہم شام کو پہنچتے ہیں، شام کو کھانا لگ جاتا ہے، صبح کو پہنچتے ہیں، صبح کو کھانا لگ جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ اس سے بھی بڑی مثال دے دوں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے چند لمحوں کے بعد وہ ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے اور وہ دودھ ایسے بن جاتا ہے منٹوں میں۔ اس کے پیچھے خون ہے، اس خون کے پیچھے خوراک ہے، وہ خوراک زمین میں اگی ہے، پیدا ہوئی ہے، پھر جا کر وہ کٹی پسی اور پھر گوندی گئی، پھر پکائی گئی، پھر اسے پیٹ میں اتارا گیا اور پھر اس کے بعد وہ خون میں تبدیل ہوئی، پھر خون کے بعد وہ دودھ میں بدلی اور آج اس بچے کے منہ میں جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کے پیدا ہونے سے کئی مہینے پہلے اللہ نے اس کا رزق پیدا کر دیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اس لیے یہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہی کر سکتی ہے اور وہی کرنے والا ہے، وہی رزاق ہے، وہی رازق ہے۔ وہ الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ رزاق بھی ہے، وہ طاقتور ہے، وہ پہنچا بھی سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے، چاہے کوئی پتھر میں ہے، چاہے کوئی پہاڑوں میں ہے، غاروں میں ہے، کوساروں میں ہے، زمین کی تہ میں ہے، سمندر کی تہ میں ہے، وہ جہاں بھی ہے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اس کے رزق کا ذمہ اپنے سر لیا ہے
اور اللہ اسے پہنچاتا بھی ہے، اس کا نصیب اس کے پیٹ تک پہنچ کے رہتا ہے۔ تو اس مالک اور خالق کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ گئے جو ذرہ برابر بھی کسی شے کے مالک نہیں ہے، کہ تکے کے مالک نہیں ہے، کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ پھر ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ نادانی اور بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے، یہ نہ شکری اور نہ قدری نہیں تو اور کیا ہے، یہ کفران نعمت نہیں تو اور کیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس جسم کی خوراک بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جو زندگی گزارنی ہے وہ احکامات بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اس زمین پہ دھرتی پہ رہ رہے ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو انسان کو اللہ سے ہی پوچھ کے کیا ہے چلنا چاہیے۔ ہم کسی کے مہمان جاتے ہیں تو اس کا لحاظ کرتے ہیں، یار اس سے پوچھ کے چلے تاکہ اس کو ہماری وجہ سے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ ہم جس رب کی دھرتی پہ جی رہے ہیں تو یہ حق نہیں بنتا، یہ ہم پہ لازم نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھ کے رہیں کہ وہ کس سے ناراض ہوتا ہے اور کس سے راضی ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں کھول کے بتا دیا کہ یہ کام تمہارے کرنے کے ہیں اور یہ کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں۔ اور گناہوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتائی کہ بے شک اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے کہ تم میرے ساتھ میری مخلوق کو معبود بنا کر شریک کر دو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ باقی گناہگار بخشش کی امید رکھ سکتے ہیں، مگر مشرک مجھ سے بخشش کی امید نہ رکھے اگر اس کا خاتمہ شرک پہ ہوا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جرم اتنا ہے کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جن کا کچھ بھی دیا ہوا نہیں ہے ان کو اللہ کے برابر کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے، اس کے عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، اللہ کو پھر اس پہ غصہ آتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اللہ کا غضب جوش مارتا ہے کہ یہ میری مخلوق کو معبود بنا کے میرے برابر کیا ہے شریک کر رہے ہیں، ان کی پوجا اور ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے جہاں وہی مدعا جو توحید والا ہے، عقیدے والا ہے، اس کو ایک اور انداز سے بیان کیا ہے تاکہ بات کیا ہے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اللہ سمجھ نصیب کرے، اللہ ہم سب کے عقیدے درست فرمائے، اور اللہ عقیدہ توحید پر ہی قائم رکھے، شرک جیسے کبھی اور برے گناہ سے اللہ محفوظ کرے، اور خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے۔ صدق